آپ کے کتنے معروف چہرے تھے، اس وقت ہمارے سامنے کون سا چہرہ بیٹھا ہوا ہے؟ جسٹ مہتاب شاہ. باقی کردار کہاں گے؟ زمانے کی دھول، زمانے کا ستم، زمانے کی ستم ظریفی اور میرے رب کا حکم. ان الانسان لفی خسر. اسی دریائے کنار سے چلو میں پانی لے کے پیا، اس پہ ایک نظم لکھی. دریائے کنار دا پانی مکو مجھے میٹھا لگدا ہے، بس ایک باری بیوے مڑی پیر اپنے اس پہ توتے آسے. دریائے کنار کا پانی مجھے اس لیے میٹھا لگتا ہے کہ بس ایک بار میری ماں نے اس میں پاؤں دھوئے تھے. 86 میں نے دریائے کنار سمیت ان پہاڑوں کو، اس وادی کو خیر آباد کہہ دیا اور میں کراچی چلا گیا. آفٹر 33 ایئرس آج پھر کنار کے کنارے بیٹھا ہوں. الحمدللہ نہیں بلکہ ثم الحمدللہ کہ اوقات سے کئی گنا زیادہ میرے رب نے مجھے دیا، جو سوچا بھی نہیں تھا. سوچا تھا فنکار بنوں، بن گیا. سوچ آئی کمپیئر بنوں، بن گیا. سوچ آئی رائٹر بنوں، مصنف بنوں، اللہ نے بنا دیا. سوچ آئی کہ ڈائریکٹر بنوں، تھیٹر کا ڈائریکٹر بنوں، تھیٹر کروں. بے شمار ہند کو اردو تھیٹر کی ہے، ثم الحمدللہ. اس کے بعد سوچ آئی ادیب بنوں. کراچی جیسے 3 کروڑ کی آبادی میں سب کچھ تھا، ہند کو ڈاکومنٹ نہیں تھا. اللہ پاک نے بطور ادیب ہند کو کی پہلی کتاب صوبہ سندھ میں، کراچی میں مجھ سے لکھوائی، جو کراچی کی یونیورسٹی سمیت پی ٹی وی سمیت کراچی کی بیشتر لائبریریوں میں موجود ہے، مہتابیاں کے نام سے. ایک ایسے خطے میں جہاں ہزارے بال قوم کو شناخت کا مسئلہ تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ مہتاب شاہ نے اس شناخت کو بحال کرنے میں، اس شناخت کی پہچان کروانے میں اپنا کردار بخوبی ادا کیا یا اپنے کردار سے انصاف کیا؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، اس کا جواب ذرا تھوڑا سا کڑوا ہے. ایز یو نو مہتاب شاہ بیلانگ ٹو سید فیملی. خاندان کی طرف سے، فیملی کی طرف سے اس فیلڈ میں آنے کے لیے مجھے بہت ساری قربانیاں دینی پڑی. جب میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، حالت زار میں نے دیکھی گھر گھر جا کے. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں بطور میٹر ریڈر بھرتی ہوا تھا 15 جون 1986 کو. اب آپ جانتے ہیں کہ میٹر ریڈر کا کام گھر گھر جانا، دروازہ کھٹکھٹانا، میٹر چیک کرنا. تو ایسے میں خاص کر ہزارے وال جو آبادیاں تھیں، مہتاب شاہ تو دریائے کنار کے میٹھے پانی کے کنارے سے گیا تھا، لیکن وہاں پہ آباد ہزارے والوں کو دیکھا. گجر نالے کی سیوریج لائن کی جو ندی ہے اس کے کنارے آباد.
औरंगी टाउन की पहाड़ियों के किनारे या पहाड़ियों पर आबाद काला पुल, अख्तर कॉलोनी, आज़म बस्ती, लांडी, कोरंगी, तमाम जितने पसमानदा इलाके थे उसमें ये लोग आबाद थे। मुख्तसर ये कि वहाँ से कुछ करने का सोचा, थिएटर का आगाज़ किया। सबसे पहला ड्रामा 15 जून 1986 पाकिस्तान नेवी फ्लीट क्लब, ड्रामे का नाम था मासी दया पुत्रा, जिसमें कोई एक भी हिंदको फनकार नहीं था माँ सिवाय हवेलियाँ के ज़ुबैर जुदून के, जिन्होंने किसी अखबार में पढ़ा और यहाँ से गए। और उस वक्त मंडी ड्रामा था, पीटीवी था, उसमें ये काम करने गए थे। मैंने रिक्वेस्ट की, एक ही ये हिंदको का किरदार था, बाकी सब दे बॉडी डोंट नो हाउ टू स्पीक हिंदको। 2-3 महीने की रिहर्सलें करवा के उसमें पश्तो भी थी, मेमन भी थे, काठियावाड़ी भी थे, गुजराती भी थे, उर्दू स्पीकिंग भी थे। और इस वक्त के हमारे पाकिस्तान के चोटी के फ़नकार जिनमें रऊफ़ लाला, शकील सिद्दीकी, अल्लाह गरी के रहमत करे, सिकंदर सनम, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, लियाकत सोल्जर, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, इब्राहिम राज काका, अल्लाह गरी के रहमत फरमाए, अख्तर मुनीर, ये जो लोग थे इनको हिंदको सिखाई महीनों भर, छोटे छोटे इनको किरदार दिए और वहाँ से आगाज़ किया मासी दया पुत्रा का। और ये फिर सिलसिला रफ्ता रफ्ता थिएटर से चाची लुल कराची की फिल्म तक आया। सर ज़ाहिर है आपका अपना जो ताल्लुक़ था वो एक ऐसे घराने से था कि जिनके हमारे यहाँ मजहबी तक़द्दुस बहुत ज़्यादा है, किया जाता है, उनको मुक़द्दस एक ज़ात समझी जाती है, कौम समझा जाता है। वहाँ से आपने एक ऐसे शोबे का इंतखाब क्यों किया कि जो कबूलियत आम जिसको आज तक मिल ही नहीं सकी यहाँ पर? लेकिन बात यह है कि मेरा रब कहता है अल कासिबु हबीबुल्लाह, शोबा कोई भी नहीं लिखा हुआ, कसब लिखा हुआ। कसब का जो डिपेंड करता है वो करता है इन्नमल आमालु बिन्नियात पे। मेहताब शाह का जो अपना मोटिव था वो ये था कि मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए जो खुदा की खलकत के लिए भलाई हो, जिसमें उसकी बेहतरी हो। घर वाले चूँकि सब सादात थे, वो कह रहे थे कि जिस शोबे का इंतखाब आप कर रहे हैं ये शोबा हमारे यहाँ एक गाली के तौर पे देखा जाता है, बोला जाता है, परखा जाता है। खैर उन्होंने घर से निकाल दिया, हमने फुटपाथ को अपना मस्कन बना लिया। कराची की जो सदर में पार्क है, अब मुझे उसका नाम सही तरीके से याद नहीं है, जनाब जहांगीर पार्क, उसमें अम्बे के साथ रोशनी थी, उसके नीचे आपने अपना बिस्तर डाला हुआ था। दिन में ड्यूटी करते थे, मीटिंग थी, रात को वहाँ आ जाते थे। वहीं मस्जिद में गए, जोड़ा उतारा, धोया, गीला पहन लिया, बस यूँ दिन चलते रहे और वहीं पे हमने अपने काम का आगाज़ कर दिया। तो ये तमाम सब कुछ करना पड़ता है और सो हमने किया। फिर एक थिएटर, दूसरा थिएटर। पहले थिएटर के लिए आप बिलीव करेंगे कि मैंने 500 सीटों वाले पाकिस्तान नेवी फ्लीट क्लब के हॉल के लिए 25,000 इन्विटेशन छापे। आल कराची जिस घर में मीटिंग चेक करने गया वहाँ पे एक इन्विटेशन दे दिया कि ये बिल के साथ ये भी ले लो भाई, ड्रामा हो रहा है, ये देखने आइएगा। आप बिलीव करेंगे कि पहला थिएटर मासी दया पुत्रा 15 जून 1986 देखने के लिए 25,000 इन्विटेशन के बावजूद कितने लोग आए थे? ओनली 11। मतलब आपको ये नहीं हुआ आपने आप 25,000 लोगों को बुलाया और 11 सिर्फ लोग आए, दिल नहीं टूटा था आपका? दिल टूटा नहीं, दिल बड़ा। अच्छा, मुझे उम्मीद थी एक भी ना आने की। इसकी वजह ये थी कि जो थिएटर में कर रहा था, जितने लोगों को मैंने घरों में जाके कन्विंस किया था, उन्होंने मुझे कोई अच्छा थोड़ी कहा था। उन्होंने तो यही कहा था, यार सैयद हो सईदा वाला काम करो।
मतलब आपको भी ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جہاں باقی قوم کو اگر ایک اس کی آئیڈینٹیکل اس کو مسئلہ تھا تو آپ کے ساتھ تو مسئلہ بنا ہوا تھا. اچھی بات ہے, میرے ساتھ تو بہت زیادہ ہی بنا ہوا ہے. اسی میں آپ کا جذبہ تھا وہ کیا کہتے ہیں کہ جوش جوانی تھا نا, اس میں انسان کو اس وقت سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی, اس کو تجربہ بھی نہیں تھا, لیکن ایک جذبہ ضرور ہوتا ہے. وہاں سے آگے پھر آپ کو باقاعدہ سیکھنے کا موقع بھی ملا پھر؟ جی, جب 18 سال میں نے تھیٹر کر لیا تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ کمیاں ہیں میرے اندر جن کو تربیت جو ہے وہ دور کر سکتی ہے. اس کے لیے مجھے کسی ادارے کی تلاش تھی. ایسے میں ایک مقامی اخبار میں نے اشتہار دیکھا کلاسیفائیڈ 3 لائنوں کا کہ پرویز مشرف صاحب نے ایک ادارے کا قیام عمل میں لایا ہے اور اس کے لیے لندن سے یا امریکہ سے واٹ ایور میں بھول گیا ہوں, وہاں سے پاکستان کی ایک نامی گرامی ہستی ضیاء محی الدین صاحب کو بلایا ہے اور اس کا سربراہ انہوں نے اس کو تعینات کیا ہے. تو میں نے بھی اپلائی کر دیا. جب میں نے اپلائی کیا تو وہاں پہ رش اتنا زیادہ تھا کہ میں مایوس ہو گیا, کیونکہ میں پیدل آدمی تھا, میرے پاس بائک بھی نہیں تھی, اور جو آ رہے تھے پراڈو سے کم نہیں آ رہے تھے, بڑے لوگ تھے, بڑی فیملیاں تھیں, بڑی گاڑیاں تھیں. خیر جب آڈیشن ہوا تو آڈیشن میں ضیاء محی الدین صاحب اللہ غری کے رحمت فرمائے, طلعت حسین صاحب اللہ غری کے رحمت فرمائے, راحت کاظمی, سوریا بجیا اور انور مقصود صاحب اور اس پائی کے تقریباً ارشد محمود, یہ لوگ شامل تھے. آڈیشن ہوا اور آڈیشن ہو کے میں مایوس ہو کے آ گیا. میں نے کہا مہتاب شاہ تیرے بس کا روگ نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بڑے لوگوں کا کام ہے, خاص لوگوں کا کام ہے, شرفا کا, جو ایک مزہ ہے اشرافیہ کا, پیسے والے لوگوں کا. میں مایوس ہو کے آ گیا. لیکن آفٹر فیو ڈیز 2 ویک کے بعد مجھے ایک فون کال آتی ہے ناپا سے کہ آپ نے جوائن نہیں کیا ناپا کو. تو جب میں گیا تو میں نے بورڈ پہ نظر ڈالی تو آئی واز ٹاپ آف دا لسٹ. آڈیشن میں میرے اتنے اچھے مارکس آئے تھے, میرا داخلہ ہو گیا. جب داخلہ ہو گیا تو پتہ چلا کہ فیسیں بہت زیادہ ہیں. پھر میں نے اپنی سیلری کو دیکھا, تنخواہ کو دیکھا, گھر بار پاؤں کو دیکھا, چادر کو دیکھا, چادر کو دیکھا, تو میں نے کہا میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو ایسے میں جو ہے میم گوڈینا تھی, پتہ نہیں اب کہاں ہوں گی وہ, انہوں نے جو ہے مجھے دوبارہ کال کیا, یو آر ٹو لیٹ, کلاسیں سٹارٹ ہو گئی, تو آپ کو باس نے بلایا ہے. میں باس کے سامنے حاضر ہوا, بیٹھا, تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے آڈیشن پاس کیا لیکن آپ نے جوائن کیوں نہیں کیا. تو میں نے ان کو بتایا میرے اس طرح کے پرابلم ہے. تو انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن لکھو. اب وہ مقام تھا میرے لیے, یعنی کہ اتنا مشکل مقام میری زندگی میں کبھی نہیں آیا کہ ضیاء محی الدین کے سامنے بیٹھ کے اردو میں لکھوں تو مروں, انگلش میں لکھوں تو مروں. ہاں, پھنسنے والی بات ہو گئی ہے. میں نے قلم اٹھایا, میں نے اپلیکیشن لکھنے کی کوشش کی, مجھ سے نہیں لکھی گئی. وہ مسکرائے, کہنے لگے چلیے آپ لکھیے, ہم یوں ہو جاتے ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے آپ. وہ اپلیکیشن میں نے لکھی, ان کے آگے رکھی, تو انہوں نے اپنا مخصوص جو گرین قلم ہوتا ہے اس پہ 95% آف لکھ دیا. ہم 500 روپے دیں. اور تو جب 95% آف لکھ دیا اور میں تھینکس کہہ کے دروازے سے باہر آنے لگا تو کہنے لگا سنیے, بتائیے گا کسی کو نہیں, ہم آپ کے لیے کیے تھے کیونکہ آپ نیڈی ہیں, ہر کوئی نیڈی نہیں ہوتا. تو یوں ہم نے ناپا جوائن کر لیا, کلاسیں جو ہے سٹارٹ ہو گئی, دہلی کا آنا جانا ہو گیا. تو ایک چیز میں نے جو نوٹ کی 3 سالوں میں وہاں تعلیم حاصل کرنے کے دوران, کہ اللہ غری کے رحمت فرمائے, ضیاء محی الدین صاحب کے کمرے میں اور ہمارے کلاس روم میں تقریباً
قدم کا فاصلہ تھا، اور گھڑی پہ ہم لوگ دیکھتے تھے 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کم ہوتے تھے ہمارا دروازہ کھل جاتا تھا، اور وہ یعنی کہ پنکچویلٹی میں ان کا ثانی میں نے نہیں دیکھا وقت کی بات اپنی پوری لائف میں، وقت کا پابندات بھی۔ پھر اس طرح ہماری ٹریننگ ہوتی رہی، تعلیم ہوتی رہی، طلعت حسین صاحب، ضیاء محی الدین صاحب، ارشد محمود صاحب، راحت کاظمی صاحب، احمد ہمیش صاحب، تو انہیں پتہ نہیں کون سی ادا مجھے میری اچھی لگی۔ ایک دن جو ہے کہنے لگے کہ تعلیم کے دوران انہوں نے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ تہذیب روایات کا نام ہے۔ سوال کیا اور ان سب سے پوچھا کہ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب سب کے سب خاموش تھے۔ ہم نے ہاتھ اٹھا لیا، ہمارے ساتھ ہمارے دوست تھے جمال مجیب صاحب، اللہ انہیں خوش رکھے، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، تہذیب روایات کا نام نہیں ہے، تہذیب ہے رویوں کا نام۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ پھر ہم نے اس کو ایکسپلین کیا، سب سے کہا کہ آپ کا تعلق یو پی سے ہے، آپ کا سی پی سے ہے، آپ کا بمبئی سے ہے، آپ کے آباء و اجداد کا، لیکن یہ جو بغلول ہیں ان کا تعلق ہے بالا کوٹ سے۔ تو میری ہنسی نکل گئی، میں نہیں جانتا تھا بغلول کیا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ لیکن ان کی طرف سے ایک ملنے والا پیار والا نام تھا جس کی مجھے خوشی تھی۔ اس کے بعد جو میرے کلاس فیلوز تھے، لڑکے لڑکیاں، سب کے سب مجھے چھیڑنے لگے، بغلول صاحب ادھر، یہ بغلول صحیح، ایک نام بن گیا، ایک نام بن گیا بغلول۔ والد صاحب کی طرف سے جو ہے پگلا، استاد کی طرف سے چریا، اور نیپین جب ہوئے تو ناپا کی طرف سے بغلول، تو اتنا پیار ملا۔ جو پھر ناپا سے جو کچھ سیکھا تو سیکھنے کے دوران ہی چاچی جن کراچی وجود میں آئی۔ مطلب یہ وہاں سے جب آپ نے سیکھا، اور اس کا پہلا جو آپ نے کیا اس کا مظاہرہ کیا، آپ کو مطلب اس کے جو وہاں سے سیکھا تھا اس کو عملی مشق آپ کی چاچی جن کراچی۔ چاچی جن کراچی ظاہر ہے وہ ایک آپ کا ایک زندگی کا ایک یادگار تخلیق بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ایک کنٹریبیوشن بھی کہہ سکتے ہیں مزارہ تہذیب کے لیے۔ لیکن سر اس سے پہلے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو انفلوئنسر ہوتے ہیں، آپ حیثیت اداکار ایک انفلوئنسر ہوتے ہیں معاشرے پہ، آپ کچھ عرصہ سیاست میں بھی آپ نے کیا تھا، آپ متاثر ہو رہے تھے، سیاست میں داخل ہوئے تھے، پھر وہاں سے وہ کیوں چھوڑ دیا پھر سب؟ بیسیکلی اسے آپ سیاست نہیں کہہ سکتے، سیاسی لوگوں کے ساتھ وابستگی میری ضرور رہی۔ دیکھیں، معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ انسپائر ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے کہ وہ اچھے ہیں یا برے ہیں، یہ وقت ان کو کیا ثابت کرتا ہے؟ یہ وقت ان کو کیا ثابت کرتا ہے۔ تو ایسے میں ذکر کروں گا میں الطاف بھائی کا، الطاف حسین کا، جس کے نام لینے پہ بھی پابندی ہے۔ اس وقت ان کا عروج تھا، دور دورہ تھا۔ میں کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میں ایز اے میٹر انسپیکشن آفیسر جاب پہ تھا، تو مجھے کچھ ساتھیوں نے، جو دفتر کے ساتھی تھے، آفس کے کولیگ تھے، انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب آپ کو مرکز آنا ہے۔ تو میں نے کہا میں آرٹسٹ آدمی ہوں، فنکار آدمی ہوں، میرا کیا تعلق مرکز سے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نغمہ ہے، اس کو آپ نے، چونکہ آپ ہندکوں کے لیے کراچی میں جانے پہچانے جاتے ہیں اور ہندکوں میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ وہ نغمہ تھا ساتھی، جو ایک ٹریڈ مارک تھا۔ تو اس ٹریڈ مارک کو جب انہوں نے کہا، ہمارے ایک دوست ہیں یہیں گاؤں جاگیر ہے، شفیق کیانی، تو انہوں نے مجھے کہا، تو میں نے کہا ضرور، کیوں نہیں، جہاں مرکز پہ جو ہے اردو بولی جاتی ہے، مرکز پہ پشتو بولی جاتی ہے، مرکز پہ میمنی بولی جاتی ہے، گجراتی بولی جاتی ہے۔
جی سر، آپ کا اس جماعت سے جانے کا اور پیچھے ہٹنے کی وجوہات کیا تھیں پھر؟ جانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ احساس محرومی ہزارے والوں میں شناخت کا کوئی شناخت کا مسئلہ ہے، اور کراچی جیسی سٹی میں عروس البلاد، کثیر القومی، کثیر النسلی. تو بات کر رہا تھا میں ایک عروس البلاد کی، اور جہاں پہ بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، وہاں پہ ہندکو کے لیے سوال تھا کہ یار ہندکو کیا ہے، آپ ہندکو ہی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں. ناپا میں تعلیم کے دوران ہم نے دیکھا کہ آپ اردو کا بہت اچھا اسکرپٹ لکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہر وقت ہندکو 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 ہندکو. تو میں نے انہیں سمجھایا کہ جو زبان ماں کی چھاتی سے پی جاتی ہے اس کی لذت میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. کسی بھی زبان کو لے لیں آپ، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو جو ماں کی چھاتی سے پی جاتی ہے، اس سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے. مجھے اپنی ہندکو سے محبت ہے، اردو میری مجبوری ہے، میرا پیار ہے، اردو نے مجھے تعلیم دی. انگریزی سے مجھے لگاؤ ہے، میری مجبوری ہے کہ اس کے بغیر معاشرے میں رہنا ہنر ہے. ہنر ہے. تمام جتنی بھی زبانیں ہیں سب سے مجھے پیار ہے، لیکن ہندکو کے لیے میں جو کام کرتا ہوں. پھر سیاست کا جو تعلق ہے، سیاست ہے تو ہمارے ہزارے وال کیوں نہیں ہیں اس سیاست میں، لاکھوں کی آبادی کراچی میں. تو اس کے لیے مجھے جو ہے اس شخص سے انسپائر ہونا پڑا کہ جو اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہے. لیکن آپ کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوا یا ٹھیک ہوا؟ نہیں، میرے خیال سے ٹھیک ثابت ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بینگ اے فنکار جانا جاتا تھا ان کے ہاں، بینگ اے پولیٹیکل میری پہچان نہیں تھی ان کے ہاں. آپ کی زندگی کا ایک خوبصورت سنگ میل جو ہے یا موڑ جو ہے وہ چاچی جل کراچی ہے. کیسا ہوتا ہے؟ آپ کی جو پہلی ایک باقاعدہ جس کو ہم فلم کہہ سکتے چاچی جل کراچی، اس کے حوالے سے بہت سے اعتراضات اور تضادات بھی موجود ہیں. ان کے پس پردہ کیا حقائق کیا ہیں اس کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جہاں بیر کا درخت ہو وہ پتھر تو آئیں گے. بٹے آسن. تو ایک جملہ جو ہے عام فہم زبان زد عام ہوا کرتا تھا کہ اس زمانے میں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ہم نے جو کام کیا وہ کام کیا پبلک کے لیے، عوام کے لیے، ہزارے وال کے لیے، نہ کہ ان کے لیے جو تنقید کر رہے ہیں. اگر یہ تنقید کر دے تو میرے لیے شاید کوئی رہبری کا راستہ نکلتا، میری رہنمائی ہوتی. لیکن چونکہ انہوں نے ایک ایسا سوال کر دیا کہ پہلی فلم ہماری ہے اور پہلی فلم ان کی ہے، اور یہ اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر دی. ایک سفر ہے جو میں نے چاچی جل کراچی کے لیے 2003 میں شروع کیا. دے already نو ویری ویل، کیونکہ میرے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے، ان کو بتاتا تھا کہ یہ کام میں کر رہا ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پھر ان کو کاسٹ بھی اسی فلم میں نے کر لیا. پھر کراچی سے چل کے ہزارہ آنے کے لیے ابھی میرے پاس 1 ہفتے کا ٹائم باقی تھا. باقی باتوں میں نہیں جاتا کہ میں ان کے لیے کیا کچھ کرتا رہا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، میرا اور میرے خدا کا مسئلہ ہے. وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. تو انہیں کہا جاتا ہے کہ 22 تاریخ کو میں انشاءاللہ ہزارہ پہنچوں گا. وہاں سے آپ جو 4 کریکٹر ہیں گے ساتھ ہو جائیے گا، ٹیم مکمل ہوگی، ہم اس کو شوٹ کر لیں گے. خیر بہرحال جب یہاں پہنچے تو پتہ چلا جی کہ پہلی اس کی اور یہ بیچ لگا ہوا تھا، ایک پروگرام ہو رہا تھا. اب اس پروگرام میں جان بوجھ کے میں گیا، اس میں شریک ہوا، اور مائک پہ جا کے 500 آدمیوں کے سامنے آپ
اکیلے بندے کی ڈیفیمیشن میں کرتا تو آپ کا قد کہاں جاتا. میں نے آپ کے خلاف، آپ کے اس اقدام کے خلاف کوئی لفظ نہیں کہا. میں نے آپ کو مبارکباد دی اور میں اسٹیج سے اتر کے آ گیا. فلم بن گئی. فلم کے جو لوازمات تھے گورنمنٹل اداروں کے، کاپی رائٹ بورڈ کے، فلم سینسر بورڈ کے، ڈاکومنٹیشن جو تھی وہ میں نے لمحہ بلمحہ پوری رکھی ہوئی تھی. مثال کے طور پہ پاکستان ریلوے کو شوٹ کر رہا ہوں تو اس کے ڈاکومنٹ، قائد اعظم کے مزار کو شوٹ کر رہا ہوں تو اس کے ڈاکومنٹ وغیرہ وغیرہ. اس پہ مجھے ملا سینسر بورڈ آف پاکستان، فلم سینسر بورڈ آف پاکستان کی طرف سے ان کٹ سرٹیفکیٹ. جو عام فلموں کو ملتا ہے، پاکستانی فلموں کو، وہ ملتا ہے 5 سال کا. آپ کی فلم کو ملا وہ 25 سال کا. پھر دوسرا ادارہ جو ہے کاپی رائٹ، اس میں اپلائی کیا، اپلیکیشن بھی اچھا ان سے رجوع کیا کاپی رائٹ سے، اس ادارے سے ان کو اپلیکیشن دی. کاپی رائٹ والے جو آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ میری اپلیکیشن کو رد نہیں کر سکتے تھے جہاں میں نے لکھا فرسٹ پاکستانی ہند کو بریکٹ میں ٹیلی فلم چاچی جن کراچی؟ تو وہ کہتے جی ہماری ریکارڈ میں تو فلاں فلم ہے، آپ کیسے فرسٹ کا لفظ لکھ سکتے ہو؟ نہ صرف انہوں نے اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا، 8-10 مہینے اس کو پروسیس میں رکھا. 8-10 مہینے کے بعد انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایک ادارہ سچا ہو سکتا ہے یا ایک انسان سچا ہو سکتا ہے؟ صحیح ہے. مطلب جو شواہد ہیں وہ ظاہر ہے آپ کے تحریری جو سر یہ سفر آپ کا وہاں پہ رکا کیوں گئے؟ چاچی جن کراچی کے بعد مزید کیوں؟ یہ مشکل کام ہے؟ نہیں، بات مشکل کام کی نہیں ہے. ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، ایک گول ہوتا ہے. آپ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ میرا یہ گول ہے، میں اس کو اچیو کر لوں. میرا گول تھا، میں میٹر ریڈر سے آغاز کیا، میٹر انسپیکٹر بنا، میٹر انسپیکشن آفیسر بنا، ساتھ ساتھ تھیٹر بھی کیا. گھر والوں نے گھر سے نکال دیا، صحبتیں برداشت کی، فٹ پاتھ دیکھے، گرمی سردی بھوک افلاس کرتے 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 چاچی جن کراچی تک پہنچ آیا. چاچی جن کراچی جب پہنچ آیا تو سڈنلی ایک بہت بڑا سانحہ 8 اکتوبر 2005 کو اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی. خیر اس کے بعد جب چاچی جن کراچی جو ہے ریلیز ہوئی تو وہ آپ نے بھی دیکھا، پھر پبلک نے بھی دیکھا کہ وہ کہاں پہ پہنچی. اب اس کے بعد میرا جو ٹارگٹ تھا، میرا جو گول تھا، وہ گول یہ تھا کہ ایک چیز کی کمی مہتاب شاہ اور رہ گئی ہے. آپ نے تھیٹر کر لیا، ایز اے رائٹر، ایز اے ایکٹر، ایز اے کمپیئر، ایز اے ڈائریکٹر، ایز اے پروڈیوسر، ایز اے فلم میکر. لیکن ایک 7واں شعبہ ہے جو آپ سے رہ گیا ہے، اور اتنی بڑی ہیوج سٹی کے اندر وہ بہت بڑی کمی ہے. وہ تھا ہند کو ڈاکومنٹ. ادب کے حوالے سے کوئی کتاب نہیں تھی، تو میں نے ہند کو افسانوں کا مجموعہ مہتابیاں تخلیق کیا. یہ جو ابھی آپ کو میں نے اپنا گھر دکھایا ہے، یہاں سے لے کے پھر اس عمر تک کی جو بھی آپ بیتی تھی ان افسانوں میں ڈالی کتاب، زندگی کے تجربات، مشاہدات. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کتاب کو چھاپا آرٹس کونسل آف پاکستان جیسے ایک عظیم ادارے نے. اس کی سرپرستی کی جناب احمد شاہ صاحب نے، صدر آرٹس کونسل آف پاکستان، پرائڈ آف پرفارمنس. جب اس کی اوپننگ ہوئی تو اس کی اوپننگ میں جو ادیب آئے جنہوں نے اس پہ بحث کی مہتابیاں پہ، پروفیسر سحر انصاری، حسینہ آپا، فاضل جمیلی، احمد شاہ صاحب وغیرہ وغیرہ، صحیح بہت سارے پائے کے ادیبوں نے جن کے سامنے میں ایک طالب علم تھا. مہتاب شاہ نے جو زندگی کا مشن ایک بنایا تھا ہزارے بار پہ ایک شناخت دینے کے لیے، کیا مہتاب شاہ اپنے کردار سے مطمئن ہے؟ جی الحمدللہ.
دیکھیں رب پاک نے جو کام جس سے لینا ہوتا ہے وہ طے ہے. اب آ جاتی ہے مین چیز کہ انما الاعمال بالنیات. پھر دوسری چیز آ جاتی ہے ود ان مائی اوپینین. اس کے لیے آپ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. ود ان مائی اوپینین کہ لیس للانسان الا ما سعی. صحیح کرنا، کوشش کرنا آپ کا کام ہے. الحمدللہ مہتاب شاہ کو جس کام کے لیے رب پاک نے منتخب کیا، بسیا میں پیدا ہوا، بسیا میں بچپن گزرا، پرائمری کی، مڈل کے لیے شعال محض چلے گئے، میٹرک گڑیا بھی بلّہ سے کی، انٹر کے لیے نیشنل کالج کراچی بہادرآباد، ماسٹر کے لیے کراچی یونیورسٹی. پھر اس کے بعد مختلف زندگی، KESC، تھیٹر، فلم. الحمدللہ ہند کو سے زیادہ میں نے اردو تھیٹر کیے. اس میں خسارہ ڈرامہ میں بابائے تھیٹر سید فرقان حیدر صاحب 2000 کا جو فیسٹیول ہوا تھا اس میں تقریباً کم و بیش 10-12 ڈرامے تھے. ان ڈراموں میں میرا جو ڈرامہ تھا خسارہ، وہ ایک آیت پہ مبنی پس منظر پہ تھا کہ بالعصر ان الانسان لفی خسر. تو اس میں بیسٹ رائٹر، بیسٹ ایکٹر، بیسٹ ڈائریکٹر تینوں ایوارڈ الحمدللہ میں نے اچیو کر لیے تھے. تو انسان کہاں مطمئن ہوتا ہے؟ انسان تو اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوتا. اس کا کام ہے کوشش کرنا. میں نے اپنے تئیں جتنی کوشش کی تھی اس سے 70 گنا زیادہ رب پاک نے مجھے میرے گول کو اچیومنٹ پہ تقویت دی، مجھے کامیابی دی. اس کے پیچھے وہی تھا جو میں نے اپنی پاکستانی پہلی ہند کو فلم چاچی ذوالقرار جی کے وائنڈ اپ پہ لکھا تھا کہ حکم خدا بندی ہے وبالوالدین احسانا. حاصل زندگی کیا سمجھنے کیا ہے آپ کا؟ آپ کے کھیسے میں اس وقت کیا ہے؟ پیار ہے، محبت ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں، ہزارے وال قوم کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچے، بزرگ، ٹین ایجر، جوان جو ہے. میں بھی کہ وہ مہتاب شاہ کو نہ جانتے ہوں، لیکن 95% ہزارے وال نو ویری ویل ہو از دا پولا. اٹ از ٹو مچ فار می. یہی میری دولت ہے اور یہی میرا گول تھا.